اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فکر مند ہوں اس وقت کی وجہ سے کہ جب دوسری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اس طرح جیسے بھوکے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں تو تھوڑے نہیں ہوگے، تعداد میں تم سمندر کے پانی کی طرح ہوگے، لیکن تمہاری قوت، تمہاری حیثیت اس سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، اس سمندر کے جھاگ کی طرح بے معنی ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہوگی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے دلوں میں دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہوگی، کراہیت ہوگی تمہیں موت سے، اور دنیا سے تمہیں محبت ہوگی۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ امت مسلمہ اس وقت تقریباً 2.25 بلین کے قریب ہے پوری دنیا میں۔ بڑے بڑے ممالک ہیں، بڑی بڑی افواج ہیں، بڑے مالدار بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دنیا میں کیا حیثیت ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ حقیقتاً ہماری حیثیت سمندر کے جھاگ کی سی ہے۔ آج مسلمانوں پہ پوری دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، خصوصاً کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن دیگر مسلم ممالک کے حکمران اور ان کی افواج ان مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشی معاملات، ہمارے انٹرنیشنل تعلقات، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ معاشی معاملات، یہ انٹرنیشنل تعلقات، یہ دنیا سے محبت ہے۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہاں بالکل، جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر جنگ مسئلے کا حل نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمان اتنی جنگیں نہیں لڑتے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اتنی عظیم جنگوں کو نہیں لڑا جاتا، اور اس میں مسلمانوں کو فتوحات کا سلسلہ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ جنگیں کیوں لڑتے تھے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں تھی، اور ان کے دلوں میں موت سے کراہیت نہیں تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رومن امپائر سے فیصلہ کن مارکا ہوا تو انہوں نے رومن امپائر کے بادشاہ کو کہا کہ تم یہ جان لو کہ تم ایک ایسی قوم سے لڑنے جا رہے ہو کہ جس قوم کو موت سے خوف نہیں آتا، وہ موت کی خواہش رکھتے ہیں، وہ شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے 100 جنگیں لڑیں اور وہ ان 100 جنگوں میں کامیاب رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا خطاب دیا۔ لیکن آج ہم اتنی بڑی بڑی فوجوں کو لے کے، اتنی صلاحیتیں ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انفرادی طور پہ ہم یہ سارے مسئلے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، لیکن جو لوگ صاحب اقتدار ہیں ان کو کم از کم ان مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تمہارے دوست اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، تمہارے دوست وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، تمہارے دوست وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کو چھوڑ کے وہ لوگ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ آج ہم نے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ آج مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ آج مسلم ممالک اسرائیل اور دیگر یورپی ممالک کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات کو بہتر کرنے جا رہے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہماری اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود ہماری حیثیت سمندر کے اس جھاگ کے برابر ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں کہ جس کا دوست اللہ ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو اس کو کسی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی جماعت میں شامل کر دیا اس کو کسی چیز کا غم ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی جماعت میں شامل نہیں کرتے۔
ہمارا پڑوسی ملک چاہے وہ دائیں جانب ہو یا بائیں جانب ہو، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا ہوا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ہم سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح ہمارا ایک دوست ملک جو بظاہر ہمارا دوست ملک ہے، لیکن در حقیقت وہ دوستی اس کے معاشی اور مالی فوائد کے سبب ہے، ورنہ اس ملک میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا اور اس کے لیے بھی کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر آواز بلند کریں گے تو معاشی تعلقات خراب ہو جائیں گے، کاروبار بند ہو جائے گا اور جنگ ہو جائے گی، اور جنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اموات بھی ہوں گی، اور مرنے سے تو ہم سب ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں تو رہنا ہی اس دنیا میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ لذتوں کو بھلا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، اور اگر کوئی خطیب موت کے بارے میں 1 سے 2 دفعہ موضوع بحث بنا لے اپنی گفتگو کو تو لوگ برا ماننے لگتے ہیں کہ یار یہ تو ہر وقت موت پہ بات کرتے رہتے ہیں، نا امیدی کی بات کرتے رہتے ہیں۔ بھائی یہ نا امیدی کی بات نہیں ہے، یہ امید کی بات ہے۔ موت سے وہ نہیں ڈرتا جس کو اپنے اللہ کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے، جسے اس سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، یہ نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کے رہے گی، اور پھر تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال کے بارے میں بتائے گا جو تم اس دنیا میں کرتے رہے، اور اس روز انسان کیا کہے گا؟ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش مجھے دوبارہ اس دنیا میں بھیج دیا جائے کہ میں جا کے کچھ نیک اعمال کر لوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ کے روٹین میں اپنی موت کو یاد کرتے ہیں؟ ایک دفعہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں موت سے کراہیت ہے۔ کوئی اگر اس موضوع پہ بات کرے بھی تو اس سے کہتے ہیں یار کیسی باتیں کرو، یار ایسی باتیں مت کیا کرو، ابھی تو جینے کے دن ہیں۔ ہم صرف اپنی زندگی کو یاد کرتے ہیں اور زندگی کے مسائل میں ہی الجھے رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں محبت ہی اپنی زندگی سے، اور ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم ہمیشہ یہیں رہیں گے، جبکہ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عارضی ٹھکانہ بنایا ہے، ہمارا اصل ٹھکانہ کوئی اور ہے۔ ہم سب لوگ تقریباً پردیس میں ہیں، اپنے گھر جانے سے پہلے کیسی تیاری کرتے ہیں ہم، اور جب گھر جانے کا دن آتا ہے تو کیسی رونق ہوتی ہے ہمارے چہروں کے اوپر، ایک چمک ہوتی ہے، یار آج گھر جانے کا دن ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا ٹھکانہ ہے، وہاں ہمیں جا کے کس سے ملنا ہے۔ لیکن یہ رونق، یہ محبت، یہ جذبہ کبھی ہمارے دل میں آتا ہے کہ ہمیں وہاں جا کے کس سے ملنا ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں آتا، مجھ سمیت ہم میں سے کسی کے دل میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ اس روز کہیں گے کہ جیسے تم نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تھا ایسے ہی آج میں تمہیں بھلا دوں گا، اور اس روز اگر اللہ ہمیں بھلا دے گا تو کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ اس روز کے جس روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ لیکن افسوس کہ ہمارے پاس ان باتوں کو سوچنے کے بارے میں وقت ہی نہیں ہے، نہ ہماری تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں۔ ہماری تربیت تو ہوئی ہے اچھی تعلیم حاصل کرو، اچھی نوکری ملے گی، اچھے پیسے کماؤ، اچھا کاروبار کرو۔ نہ اچھی تعلیم حاصل کرنے میں کوئی برائی ہے، نہ اچھا کاروبار کرنے میں کوئی برائی ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، جبکہ تعلیم اور کاروبار اور زندگی کی دیگر چیزیں، ان کا حصول اس دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے کی حد تک ہونا چاہیے، اور مقصد زندگی کچھ اور ہونا چاہیے۔ ہم نے اس کا الٹ کر دیا، ہم نے مقصد زندگی کمانے کو بنا لیا، اور اللہ کے سارے کام ہم نے ضرورت کے لیے بنا لیے۔ برکت کے لیے قرآن خوانی کر لو، برکت کے لیے میلاد کر لو، ربیع الاول آئے چراغاں کر لو۔ اللہ کو ہم نے برکت کے لیے رکھ لیا، نبی کے نام صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے برکت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روز جن سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے بارے میں شکوہ کریں گے۔ یہ چراغاں کرنے کے بارے میں، جھنڈے لہرانے کے بارے میں نہیں پوچھیں، لیکن اس موضوع پہ بات کرو تو لوگ لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کی عقیدت ہے، محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ او بھائی یہ کیسی عقیدت ہے، یہ کیسی محبت ہے جو سال میں ایک دن ہوتی ہے؟
باقی پورا سال تم نبی کی سنتوں کو پامال کرتے ہو، باقی پورا سال اللہ کے احکامات کو رونتے رہتے ہو، تو بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے، موت سب کو آنی ہے، کب آنی ہے کسی کو نہیں پتا، ایک دن کے بچے کو بھی آ رہی ہے، 100 سال کے بوڑھے کو بھی آ رہی ہے، ہمیں کب آنی ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہم سب اس بات کا جائزہ لیں کہ اگر آج اسی وقت ہمیں موت آ جاتی ہے تو کیا ہمارے پاس وہ اعمال موجود ہیں جو لے کے ہم اللہ کے حضور پیش ہو سکتے ہیں، یا ہماری ٹوکری خالی ہے؟ اور اگر ہماری ٹوکری خالی ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔